حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا سبق آموز واقعہ۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا شوقین تھا۔ میں نے ایک نفیس خوبصورت نوکرانی خریدی اور وہ میرے دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی اور میں اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر کھسٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی اور وہ مجھ سے مانوس ہو گئی، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگا۔ میں اس کے سامنے جب شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس کے 2 سال گزر گئے تو وہ میری چھوٹی سی بچی مر گئی۔ میرے دل کو اس کے غم نے اور زیادہ بیمار بنا دیا اور زیادہ میں شراب کا عادی ہو گیا۔ 15 رمضان کو جمعہ کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہو گئی۔ مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور تمام مخلوق جمع ہو گئی۔ میں بھی ان میں تھا۔ میں نے اپنے پیچھے سے آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اژدہا کالے رنگ کا، آنکھیں نیلی ہیں، منہ کھولے میری طرف دوڑے چلا آ رہا ہے۔ خوف و دہشت کے مارے میں بھاگا۔ راستے میں ایک صاف ستھرے کپڑے والے بزرگ کے پاس سے گزر ہوا۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے کہا، بابا مجھے اس اژدہے سے بچا لو، تجھے اللہ تعالیٰ پناہ دے گا، تجھے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ وہ بوڑھے میاں رونے لگے اور کہا، میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں اور یہ اژدہا بڑا زبردست ہے، میرے بس میں نہیں، آگے چلو اور بھاگ جاؤ، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے، کوئی راستہ نکال دے۔ میں آگے بھاگنے لگا، ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر سے میں نے جہنم کے طبقات کو، جہنم کے منازل کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہولناکیاں دیکھیں۔ قریب تھا کہ اژدہے کے خوف سے میں ان پر گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دے کر کہا کہ چلو یہاں سے، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اژدہا میرے پیچھے تھا۔ پھر اس بوڑھے میاں کے پاس آیا اور کہا، بابا میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اس اژدہے سے میری جان کو بچا لو، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھے میاں رونے لگے اور کہا، میں ناتواں ہوں، کمزور ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں وہاں پر گیا اور میں نے دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور روشن دان ہیں، پردے لٹکے ہوئے ہیں، ہر روشن دان پر سونے کے 2 پٹے ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں، آرائش موتیوں کی ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً اس کی طرف بھاگا اور اژدہا میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی، پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی، ضرورت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اسے اس کے دشمن سے نجات دلائے، جو اسے اس کے دشمن سے بچا لے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازہ کھل گئے اور ان روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کے مانند چمک رہے تھے۔ اژدہا بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں حیران رہ گیا۔ ان بچوں میں سے ایک نے چلا کر کہا، ابے سب آ جاؤ، ابے سب آ جاؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ وہ جوق در جوق کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر گئی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا، ہائے یہ تو میرا باپ ہے، یہ تو میرے ابا ہیں۔ پھر اس نے نور کے جھرمٹ میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی
اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو اژدہے کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی کو پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائیں، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے مائل ہو جائیں؟ میں رونے لگا اور کہا، اے بیٹی، تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم تو تم سے زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا، اژدہے کے بارے میں تو کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا، وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تو نے طاقتور بنایا اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، اس بوڑھے بزرگ کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملے تھے۔ اس نے کہا، وہ تیرا نیک عمل ہے جس نے تو نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، اے بیٹی، تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارشیں کریں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گھبرا کر اٹھا اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے برتن کو توڑ ڈالے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، یہ میری توبہ کا سبب ہے۔ معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔